دنیا کو اللہ نے انکمپلیٹ بنایا ہے. یہاں سارا سکون نہیں ہے. سارا سکون اللہ نے جنت میں رکھا ہے. چین نہیں یہاں دنیا میں نہیں ہے. سارا چین جنت میں ہے. یہاں صحت ہے تو دولت نہیں, دولت ہے تو صحت نہیں, دولت صحت ہے تو حسن نہیں, حسن ہے تو بیوی وفادار نہیں, بیوی ہے تو اولاد اچھی نہیں, اولاد ٹھیک ہے تو پڑوسی اچھا نہیں, پڑوسی اچھا ہے تو رشتہ دار اچھے نہیں, رشتہ دار اچھے ہیں تو سمندی اچھا نہیں, اگر وہ چاہے تو اپنا دوست اچھا نہیں. صاحب آفیسز میں ہنگامہ ہے, آگ لگی ہے, سماج میں آگ لگی ہے, گھر میں آگ لگی ہے, پڑوسی اچھا نہیں, رشتہ دار اچھا نہیں, اس گاؤں کے لوگ اچھے نہیں. من کرتا ہے چھوڑ کر الہ آباد چلے جائیں, وہاں لوگ اچھے نہیں. من کرتا ہے چھوڑ کر بمبئی چلے جائیں, وہاں من کرتا ہے چھوڑ کے لندن چلے جائیں. کہاں بھاگو گے, کہاں جاؤ گے؟ اسلام کہتا ہے جگہ مت بدل, گاؤں مت بدل, شہر مت بدل, اپنا کیریکٹر بدل لے, اپنا کردار بدل لے, اپنا اخلاق بدل لے, اپنی مورالٹی بدل لے, اپنا اخلاق بدل لے. اخلاق تو بدلے گا تو تیرا گاؤں شہر کے لیے قابل رشک بن جائے گا. کیوں شہر بدلتا ہے؟ یہی پیغام صوفی صاحب قلعہ نے ساری زندگی دیا ہے. کوئی بہار میں پیدا ہوا, وہ اپنے نام کے ساتھ الہ آبادی لکھواتا ہے. کوئی الہ آباد کے صاحب گورکھپور میں پیدا ہوا, اپنے نام کے ساتھ دہلوی لکھاتا ہے تاکہ لوگ بولیں یہ دہلوی ہے, یا بمبئی کا رہنے والا ہے, یہ صاحب الہ آباد کا رہنے والا ہے, یہ کانپوری ہے. پیدا ہوا اتر پردیش کے پٹنہ میں اور کہتا ہے کہ بہار کے پٹنہ میں, بولتا ہے میں کانپوری ہوں, فلاں کانپوری, فلاں الہ آبادی, فلاں بریلوی. پیدا ہوا انڈیا میں, بولتا فلاں مدنی, فلاں مکی. یہ مکی کیا ہے؟ پیسہ کمانے کا کھیل ہے. پیدا ہوا دیہات میں, نام کے ساتھ مکی, نام کے ساتھ مدنی, نام کے ساتھ الہ آبادی. کیا مطلب؟ وہ سوچتا ہے کہ بڑے شہر سے منسوب رہوں گا, پروگرام بھی ملے گا, نذرانے بھی ملیں گے, لوگ بولیں گے بڑے شہر میں پیدا ہوا ہے. کوئی سیکھے اس فقیر اور درویش سے. یا درویش بمبئی میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, کشمیر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, بہار میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. تبھی اس نے بولا کہ میں دہلی میں رہتا ہوں, میں بریلی شہر میں رہتا ہوں, میں بمبئی میں رہتا ہوں, میں کانپور میں رہتا ہوں, الہ آباد کے دیہات نوری نگر میں رہتا ہوں. عزت دیہات میں رہ کے کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے دنیا کو بتایا کہ عزت شہر کا لیبل لگانے سے نہیں ملتی ہے, عزت ٹائٹل لگانے سے نہیں ملتی ہے, عزت کپڑا پہننے سے نہیں ملتی ہے. سادگی میں رہ کر, دیہات میں رہ کر لاکھوں کا مجمع جمع کر کے بتا دیا کہ عزت نہ شہر کی طرف منسوب کرنے میں ہے, نہ اچھا کپڑا پہننے میں ہے. وہ اسلام کا پیغام ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو تقوی پرہیزگاری سے کام لے گا وہ عزت والا قرار دیا جائے گا. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. نہ کسی عربی کو فضیلت ہے اجمی پر, نہ اجمی کو عربی پر. جو متقی ہوگا وہ عزت والا ہوگا. اس فقیر نے دنیا کو بتا دیا کہ جہاں اسلام کی تبلیغ ہوگی, جہاں تقوی ہوگا, وہ دیہات ہو تو شہروں سے ٹوٹ ٹوٹ کر لوگ دیہات کو مرکزی بنائیں. ہم جیسے فقیروں کے لیے بھی ایک قابل عبرت ہے اس فقیر کی زندگی, جو عزت حاصل کرنے کے لیے گاڑی کا سہارا لیتا ہے. ہمارے بہت سارے مولوی بھائی ہیں, وہ بولتے ہیں اپاچی خرید کے جب گھومیں گے تب لوگ ہاتھ چومیں گے, جب آلٹو خرید کے گھومیں گے تب لوگ ہاتھ چومیں گے. میرا تجربہ بتاتا ہے جب آپ آلٹو خرید رہیں گے, جو آپ کو سلام کرتا تھا وہ سلام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ ان کے سینے میں حسد پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی پیسہ لایا کہاں سے, کار خریدا کہاں سے. جو عزت تھی وہ عزت بھی مٹی میں مل جاتی ہے, وہ عزت بھی دھمل ہو جاتی ہے. جس نے کہا تھا کہ میں پھوس کے گھر میں رہتا ہوں, لوگ عزت نہیں دیتے ہیں. جب میں مکان بنا لوں گا تو سارے لوگ عزت دیں گے. میں جب تقریر کروں گا سارے لوگ غور سے سنیں گے, میری تقریر پر عمل کریں گے. لیکن جب وہ پھوس کے گھر میں رہتا تھا سارا زمانہ غور سے ان کی بات سنتا تھا. لیکن جب وہ مکان بنانے کے پیچھے پاگل ہوا, اب ان کی خطابت کو سننے والا کوئی نہیں رہ گیا. اب وہ چھوٹی چھوٹی
محفلوں میں بولتا, کوئی دھیان نہیں دیتا, کہتا تم بھی تو میری طرف پکا دنیا دار ہے, تم بھی تو 24 گھنٹے ریتی اور اینٹ اور سیمنٹ اور بالو اور گٹی اور مزدوری کے پیچھے پاگل ہے. نمازیں چھوٹ رہی ہیں, جماعت چھوٹ رہی ہے, تمہارا تقویٰ مدھم پڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری جو سوچ ہے کہ میں اپاچی خریدوں گا, آلٹو خریدوں گا, عزت ملے گی, غلط سوچ ہے. اس فکر کو, اسلامی فکر یہ ہے کہ عزت تقویٰ سے ملتی ہے, عزت پرہیزگاری سے ملتی ہے, عزت تو علم سے ملتی ہے. کوئی عالم ہو, بہار کے ارب پتی اس کا ہاتھ چومتے ہیں, یا سوچ کر نہیں کہ بہار میں اس کے پاس کروڑوں کا گھر ہے, بمبئی کا ارب پتی ان کا ہاتھ چومتا ہے. میں تجھے نائب رسول سمجھ کر پیشانی چومتا ہوں, اور میں نے اپنے گھر میں جو تجھ کو بٹھایا ہے, مجھ کو نہیں مطلب کہ تو غریب گھر کا بچہ ہے, میں تجھے عزت دیا ہوں, اپنے گھر میں بٹھایا ہوں, ہاتھ چومتا ہوں صرف اس لیے تو مصطفیٰ کا نائب ہے, مصطفیٰ کی بات بولنے آیا ہے. عزت تقویٰ سے ملتی ہے, عزت پرہیزگاری سے ملتی ہے, عزت سادگی سے ملتی ہے. اگر حضور تاج الشریعہ چاہتے تو 100 ایکڑ زمین خرید کر اپنے بیٹے عزت کا شاندار گھر بنا دیتے. میرے 3 کروڑ مرید ہیں, ان کی کاریں آئیں گی, ان کے لیے کار پارکنگ چاہیے, غریبوں کے لیے الگ ہال چاہیے, مالدار کے لیے الگ ایئر کنڈیشن مکان چاہیے. لیکن نہیں, انہوں نے ساری زندگی پرانے گھر میں رہ کر, محلہ سوداگران کی تنگ گلی میں رہ کر, شہر سے باہر 10 ایکڑ زمین پہ کبھی بنگلہ نہیں بنایا. اگر وہ بناتا تو اپنے بیٹے عزت کے رہنے کا ایک ٹھکانہ ہوتا. لیکن جب خیال آیا ہے کہ 100 بیگھہ زمین پہ کوئی گھر بنایا جائے تو عزت کا گھر نہیں, مصطفیٰ کے مہمان کا گھر بنایا جائے. جب آخر زمانے میں خیال آیا تو 100 بیگھہ زمین پہ جامعۃ الرضا کا خیال آیا ہے, حامدی مسجد کا خیال آیا ہے. اپنا گھر اسی تنگ سوداگران کی گلی میں, عزت کا گھر اسی تنگ سوداگران کی گلی میں, اور مصطفیٰ کے مہمانوں کا گھر 100 بیگھہ زمین پہ, وسیع خطے زمین پہ شاندار گھر. جو دین کی خاطر اتنی بلند سوچ رکھتا ہو, جو دین کی خاطر اعلیٰ سوچ رکھتا ہو, اللہ اسے وہ عزت دیتا ہے کہ جس دن تاج الشریعہ کا وصال ہوا, پردھان منتری نریندر مودی اسی بریلی علاقے میں تھے. 10 کلومیٹر دور میں گاڑیاں لگی ہیں, لوگ پیدل آ رہے ہیں, 50 سے زیادہ ممالک کے لوگ جنازے میں آ رہے ہیں. ادھر ٹرمپ بھی حیرت میں تھا, مودی جی بھی حیرت میں تھے. یہ درویش منسٹر تھا, چیف منسٹر تھا, پردھان منتری تھا, یا نواب تھا, کاؤنٹ تھا, کوئی بہت بڑا زمیندار تھا, کیا تھا؟ اتنے لاکھوں کا سیلاب بریلی میں جمع ہو گیا, کروڑ سے زیادہ لوگ کم و بیش بریلی میں آ گئے. مودی سوچنے لگا, ٹرمپ سوچنے لگے, یہ پردھان منتری نہیں تھا. پردھان منتری کیا ہوتا ہے؟ 7 گھنٹے تک نرسمہا راؤ بریلی کے سرکٹ ہاؤس میں بیٹھا رہا تاکہ تاج الشریعہ سے ملاقات ہو جائے. مگر وہ رضا کا شیر, غوث اعظم کی بارگاہ کا وہ زاہد اور درویش, کہا کہ میں نے باپ داداؤں سے جو مسلک کی خدمت کی ذمہ داری پائی ہے اس کو ادا کرنے سے فرصت نہیں ہے کہ میں کسی بادشاہ سے ملوں, میں کسی وزیر اعظم سے ملوں. نہیں ملا. وہ وہاں سے دیہات چلے گئے, بہیڑی چلے گئے, 7 گھنٹے تک نرسمہا راؤ انتظار کیا, مگر وہ ملاقات نہیں کر سکا. کس سے؟ رضا کے شہزادے سے, مفتی اعظم ہند کے نائب سے, اعلیٰ حضرت کے علوم کے وارث سے. میں کہتا ہوں کبھی کبھی غوث اعظم کے بارے میں سنتے تھے کہ بادشاہ ان کے پاس آتا تھا, جنید بغدادی کے بارے میں سنتے تھے کہ بادشاہ ان کو بازو میں اٹھانے پر فخر کرتا تھا, حضور بایزید بستامی کے بارے میں سنتے تھے کہ بادشاہ ان سے ملنا چاہتا تھا, ہارون رشید کے بارے میں سنتے تھے وہ ابو داؤد طائی سے ملنا چاہتا تھا. لیکن اس دور میں کون ہے جو بایزید بستامی کی یاد تازہ کر گیا, جنید بغدادی کی یاد تازہ کر گیا, غوث اعظم کی یاد تازہ کر گیا, ابو الحسن خرقانی کی یاد تازہ کر گیا, ابو داؤد طائی کی یاد تازہ کر گیا, امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد تازہ کر گیا. کون ہے؟ اسی درویش کا نام تاج الشریعہ اختر رضا خان ازہری. جو سادگی بریلی میں تاج الشریعہ کے پاس تھی, جو مسلک کی فکر, مذہب کی فکر میں دن رات سرشار رہتا تھا, اللہ نے وہ عزتیں کے لی کہ جاتے جاتے آخری جلوس میں کروڑوں کا جلوس بتا دیا. عزت نہ زمینداری سے ملتی ہے, عزت نہ پردھان منتری بننے سے ملتی ہے, عزت نہ چیف منسٹر بننے سے ملتی ہے. رام دت تیواری
उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ताजुश शरिया से कहा था, आप कबूल कर लें, कांग्रेस पार्टी का लीडर मैं बना देता हूं और आपको एमएलसी बना के मैं राज्यसभा में, मैं असेंबली हाउस में आपको मैं नॉमिनेट कर देता हूं। उस्मान आरिफ नक्शबंदी गवर्नर उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा था कि आप तैयार हो जाएं, मैं आपको एमएलसी का ओहदा दे देता हूं। गवर्नर ने ओहदा पेश किया, नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर ने ओहदा पेश किया। मेरे जैसा छोटा मौलवी मुखिया बोले गाड़ी पे बैठिए, मैं पान खा के लेर पोटा गिरा के बोलूंगा मुझसे बड़ा कोई नहीं है। मेरे जैसा मौलवी विधायक की गाड़ी पे बैठ जाए, वह बोलेगा अब तो मेरी नस्लें फख्र करेंगी, मैं विधायक की गाड़ी पे बैठ गया हूं। कहां गवर्नर भीख मांग रहा है, कबूल कर ले एमएलसी का ओहदा। वजीर चीफ मिनिस्टर यानी वजीर आला एमएलसी का ओहदा पेश कर रहा है, मगर शाने बेनियाजी से वो आला हजरत का शेर उसको ठुकरा रहा है। मुझे एमएलसी की क्या जरूरत है, असेंबली हाउस में जाने की क्या जरूरत है, जो दीन की खिदमत का बोझ मेरे कांधे पर है, उससे फुर्सत मिले तब मैं असेंबली हाउस जाऊं। अल्लाह ने दीन की खिदमत का बहुत इनाम दिया कि ट्रंप की आंखें फटी रह गई, मोदी की आंखें फटी रह गई। जब करोड़ों का जुलूस उनके जनाजे में चला, वह जनाजा कहता था देख ले इज्जत कैसे मिलती है, शोहरत कैसे मिलती है, कुर्सी पर बैठने से इज्जत नहीं मिलती। जो मुस्तफा के मजहब का काम करता है, जो मसलक का काम करता है, वो अगर सौदा करान में हो, अल्लाह उसे उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। अल्लाह ताला चेहरे को नहीं देखता, अल्लाह ताला दिल देखता है, खिदमतों को देखता है। सूफी इफ्तिखार साहब किबला ने ताजुश शरिया को देखा था, वो कहा था उनसे मोहब्बत का इजहार करते थे। ये अख्तर रजा खां है, ये ताजुश शरिया है, मुफ्ती आजम हिंद का नवासा है, ये सरकार आला हजरत के शहजादों में से है, उनका परपोता है। आला हजरत के बच्चे बच्चे से प्यार करना, उनके खानदान के फर्द से मोहब्बत करना, मैं तो यही जानता हूं। आला हजरत हिंदुस्तान में गौसे आजम के नाइब हैं, मुफ्ती आजम हिंद हिंदुस्तान में गौसे आजम के नाइब हैं। जिसने भी मुफ्ती आजम हिंद से मोहब्बत की, वह जर्रा था तो आफ्ताब हो गया, वह बिहारी था तो खिताबत की दुनिया का ताजदार हो गया। जिसने भी मसल के रजा की बात की, वो अगर गुमनाम था तो शोहरत तमाम का मालिक बन गया। तो रजा से चिढ़ने वाला वो आफ्ताब था, वह जर्रा बन गया। वो शोहरत हासिल करने वाला था, गुमनाम हो गया। उसके नीचे लोग पांव के नीचे दिल बिछाते थे, उनके सर पे चप्पल बरसाने वाला बरसने वाला दिन आ गया। यानी जिसने भी रजा से चिढ़ा, जिसने मुफ्ती आजम हिंद से चिढ़ा, ताजुश शरिया से जो बुग़्ज़ रखा, वह जलील हो गया, वह रुस्वा हो गया। और जिसने भी उनसे मोहब्बत की, ताजुश शरिया से, मुफ्ती आजम हिंद से, हुज्जतुल इस्लाम से, रेहाने मिल्लत से, आला हजरत से, आला हजरत के खानदान से जिसने भी मोहब्बत की, लोगों ने सर पे बिठा लिया, लोगों ने दिल में बैठा लिया। उसी के एक जिंदा मिसाल सूफी इफ्तिखार साहब किबला है, जो आला हजरत का चर्चा करना, मुफ्ती आजम हिंद का चर्चा करना, ताजुश शरिया का चर्चा करना, अपने स्टेज से ताजुश शरिया का नारा लगवाना। जिसने ताजुश शरिया का नारा अपनी खानका से खत्म कर दिया, लोगों ने दिल से उनकी इज्जत को खत्म कर दिया। जिस दुर्वेश ने ताजुश शरिया का नारा अपने स्टेज पर लगाया, आज वो दुनिया से चला गया। ये हजारों का ठाठे मारता सैलाब बता रहा है, जो रजा की मोहब्बत का असीर होता है, उनके दिल भी उनकी मोहब्बत करोड़ों दिलों में होती है। लोग उनके पांव के नीचे दिल बिछा देते हैं। जो रजा का हो जाता है, आवाम उनकी हो जाती है। सरकार आला हजरत आशिक रसूल थे, उस आशिक रसूल से बुग़्ज़ न रखा जाए, उस आशिक रसूल से सच्ची मोहब्बत की जाए, उनके मसलक को गले से लगाया जाए। हर मौके पे जो रहनुमा हुई है, उस रहनुमाई को गले से लगाया जाए। इस दुर्वेश ने जाते जाते उस सुन्नत को ताज़ा कर गया कि जिस दिन उनके घर में कफन के लिए पैसा तक नहीं था, आखिर इनके हजारों रुपए क्या होते थे, लाखों रुपए क्या होते थे। अब जो आकर के व्यवहार होती है, पता चलता इनका घर इसी फकीर से चलता था। अब जो कोई यतीम आता है, उनका घर उसी से चलता था। जब कोई बीमार होता आता है, उसका घर इसी से चलता था। खिदमत खल्क और नमाजों की पाबंदी और मसलक की खिदमत, यह तीन चीजें थी जो सूफी साहब को अपने मुआशरीन में मुमताज कर गया। सच्चा गुलाम इनका यह होगा जो पांचों वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, खिदमत खल्क करेगा, सादगी से काम लेगा। वो अपने घर में अगर रहे, सूफी साहब उनके साथ रहेंगे, उनका फैजान उनके साथ रहेगा, इनके वसीले से
دعا کریں گے دعا قبول ہوگی. ظاہری ڈھونگ نہیں, سادگی اپنائے, نمازوں کی پابندی اپنائے, مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. جب بھی اللہ کو پکاریں گے مرشد کا وسیلہ دیں گے, یہاں نہ بھی آئے گھر میں رہیں, مرشد آپ کے ساتھ ہوں گے. ان کی عطا سے رب آپ کی مرادوں کو پوری فرمائے. کے بتایا ہم کو اور آپ کو سبھوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کے اس دائی, اس مبلغ کے مشن پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی تعلیمات اور ہدایات اور ارشادات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے کردار و عمل کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.